بامقصد زندگی گزارنی چاہیے. ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد ہونا چاہیے جینے کا. یہ نہیں کہ حیوانوں کی طرح ہم کھائیں پیئیں سو جائیں پھر صبح اٹھیں پھر کھانا پینا ادھر ادھر گھومنا پھرنا. نہیں، ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت، بندوں کی خدمت، دین کی دعوت، دین کی خدمت کے کچھ مقاصد ہونے چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنا دن گزارنا چاہیے. کچھ انسان علم حاصل کرے، کچھ سیکھے، کچھ سکھائے اور عمل کا وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کر جائے. کیونکہ اگر انسان یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا احتساب نہ کرے، تو زندگی تو ایسے ہی گزرتی چلی جاتی ہے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا، وہاں کی سختی سے بچنے کے لیے، وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور پھر کل ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا تیار کیا. اس کی تیاری کا وقت صرف آج ہے. جب موت آ جائے گی تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا. ہم آگے کیسی زندگی چاہتے ہیں اس کے لیے آج ہمیں کام کرنا ہے. اور اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی عبادت اور دوسرے بندوں کی خدمت. کہ ہم بندوں کے کتنے کام کے ہیں، بندوں کو خلق خدا کو کتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں، علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، اپنی جانی خدمت کے ذریعے، یا کسی بھی نیک کام کے ذریعے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو. ایسے نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی. یعنی مرتے وقت تمہیں حسرت نہ ہو کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا. یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. مرنے کے بعد ہر شخص کو حسرت ہوگی، کاش میں اپنے وقت کو اچھا استعمال کرتا، کاش میں بہترین کام کرتا ہوں، نیکی کے کام کرتا ہوں، اور پھر آج میں اچھی زندگی پاتا ہوں. کیونکہ جنت کے 100 درجے، جو جس درجے میں ہوگا وہ کہے گا کاش میں تھوڑی سی محنت اور کرتا، اس سے اوپر جاتا، کاش اس سے اوپر جاتا، اس سے اوپر جاتا. لیکن اس وقت پھر انسان کچھ کر نہیں سکے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، یعنی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جب تک ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، اس کو بوڑھا ہونے سے پہلے استعمال کر لو. اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. یعنی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک چیز بھی چلی جاتی ہے تو انسان مجبور بےکس ہو کر رہ جاتا ہے، پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا. ابن عباس کہتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. یعنی جب یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو انسان ادھر ادھر ان کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ ہاتھ سے جاتی ہیں پھر انسان ہاتھ ملتا ہے اور پھر یہ چیزیں واپس نہیں آتی. تو ہمیں موت سے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا کندھا پکڑ کے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو. مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا
کہ صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کس میں ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا.